میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف. ناظرین، پروگرام پاور پلے میں خوش آمدید. آج قومی اسمبلی میں ایم کیو ایم کے سینئر رہنما ڈاکٹر فاروق ستار نے ایک دھواں دار تقریر کی اور کہا کہ جناب ایم کیو ایم کے خلاف جو آپریشن جاری ہے اس کو روکا جائے. ایم کیو ایم کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے. ڈاکٹر فاروق ستار صاحب ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، بہت شکریہ ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کا. بہت شکریہ بلانے کا. اب چراغ سب کے بجھیں گے، کیسے؟ پاکستان کی سیاسی تاریخ یہی بتاتی ہے کہ اگر اس طرح کے اقدام ہو رہے ہوں 11 مارچ کے بعد سے ایک تسلسل کے ساتھ، جو متحدہ قومی موومنٹ کو یہ بتایا بھی نہیں جا رہا کہ ہمارا کیا قصور ہے، اور اگر جرائم کے خاتمے کے نام پر بھی کوئی اقدام کیا جا رہا ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ میرے میڈیا ٹرائل کا اسٹیج تیار کیا جاتا ہے اور پھر مجھے کٹہرے میں کھڑا کر کے مجھے بہت ساری صفائیاں دینے پر جس کی شاید ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ کوئی نئی چیز تو نہیں ہے، تو آپ پہلے بھی کرتے رہے. میں کیس پڑھ رہا تھا فیڈریشن ایم کیو ایم ورسز فیڈریشن آف پاکستان، ڈاکٹر فاروق حسن نے آپ کے بہاف پہ فائل کیا تھا، اس میں بھی یہی ساری چیزیں. فرق کیا ہے آج؟ میرے خیال میں آج پاکستان جو ہے وہ اور زیادہ اپنی بقا اور سلامتی کے سخت ترین چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے. میرے خیال میں کافی فرق پڑ گیا ہے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی سیاسی جماعتوں کو، جو بہت ساری جماعتیں تیار بھی نہیں تھیں، پشاور آرمی پبلک اسکول سانحہ کے بعد انہیں ایک نقطے پر جو ہے وہ اکٹھا ہونا پڑا، ایک قومی ایکشن پلان بنانا پڑا. اور یہیں سے یہ ایک اپرچونٹی اور موقع ہے جس سے کہ آپ باقی جو چیلنجز ہیں اس پر بھی قومی ایکشن پلان یا ایک قومی ایجنڈا وضع کریں اور پاکستان کے عوام کا سیاسی جمہوری عمل میں اعتماد جو ہے وہ دوبارہ قائم کرے، جو آہستہ آہستہ بری گورننس کی وجہ سے، بری حکمرانی کی وجہ سے، غلط ترجیحات کی وجہ سے ادھر ادھر ہو رہا ہے. تو میرے خیال میں ہمارا تو وہ قومی کردار جو تھا، جو 11 مارچ سے کراچی میں ہو رہا، ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمیں تو وہ قومی کردار ادا کرنے سے روکا جا رہا ہے. ہمارا بڑا کلیدی کردار تھا یہ جو نیشنل ایکشن پلان کے لیے، 21ویں آئینی ترمیم کے لیے، فوجی عدالتوں کے قیام کے لیے ہم نے جس طرح لوگوں کو قائل کیا ہے، سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کیا ہے، ہم نے لابینگ کی ہے، ہم نے وہاں محنت کی ہے، اور کالعدم تحریک طالبان کے خلاف اور انتہا پسند دہشت گردوں کے خلاف اگر کوئی مؤثر آواز ہے، کوئی قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان بنانے کی بات آج کوئی واضح طور پر کوئی جماعت کر رہی تو متحدہ قومی موومنٹ ہے. تو میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جرائم کے خاتمے میں زیرو ٹالرنس کی پالیسی کے ساتھ ہم ساتھ ہیں، اور میرے خیال میں ہمارے تعاون کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ہمارے حلقوں میں، علاقوں میں جب بھی چھاپا مارا جاتا ہے تو وہاں آج تک کوئی مزاحمت نہیں، یہ بات ریکارڈ پر ہے. لیکن اگر جرائم کے خاتمے کی آڑ میں یہ ہمیں واضح طور پر نظر آ رہا ہو کہ یہ تو ایم کیو ایم کے خاتمے کا پروگرام ہے، ایک مڈل کلاس سیاسی عمل کے خاتمے کا پروگرام کس نے بنایا؟ دیکھیں، یہی میں نے سوال آج اسمبلی میں پوچھا ہے کہ وفاقی حکومت ان تمام اقدامات کو کیا اون کرتی ہیں اور وہ اس کے پیچھے ہے، یا اگر کہیں جو صوبائی حکومتیں متعلقہ سندھ یا یہ سہولت مرزا کا بیان جو مچھ جیل سے باہر نکلتا ہے وہاں سے، اور 5 گھنٹے پہلے ایک 5 گھنٹے کا انٹرویو ریکارڈ کیا گیا جو کہ پوری پاکستان کی نجی اور سرکاری دونوں میڈیا چینلز پر چل رہا ہے. تو میں یہی تو پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ صوبائی حکومت بلوچستان نے تو منع کر دیا، وزیر داخلہ نے تو جو ہے وہاں پر ایک انکوائری انسٹیٹیوٹ کر دی ہے، وفاقی حکومت کی پوزیشن اب تک واضح نہیں ہے. تو پھر یہ کیوں ہو رہا ہے، اس کا کیا مقصد ہے، اور جو ہو رہا ہے جو عملی طور پہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایم کیو ایم کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے اور ایم کیو ایم کے بارے میں لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. اس جو پورے پاکستان میں ایک لبرل اور ترقی پسند طبقہ جو ہاتھوں ہاتھ ایم کیو ایم کو لے رہا تھا، جو گزشتہ چند سالوں میں ہماری مجموعی کارکردگی رہی تھی. اور کراچی کے جہاں تک جرائم کا تشدد کا تعلق ہے، دیکھیں یہ بات ہم نے بارہا کہی ہے کہ ہر سیاسی جماعت میں کرمنلز ہو سکتے ہیں، جرائم پیشہ ہو سکتے ہیں اور ملیٹنٹ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں، اور الطاف بھائی نے بھی یہ 2 ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ ایم کیو ایم میں کوئی باقاعدہ ملیٹنٹ ونگ نہیں ہے. لیکن اگر کرمنلز ہیں تو میں نے بھی کوشش کی ہے کہ گزشتہ 10-12 سالوں میں ہزاروں لوگ میں نے اپنی تنظیم سے نکالے ہیں. وہ صرف نظم و ضبط کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ان کو باہر کر دیتے ہیں، جرائم برداشت کرنا تو بہت دور کی بات ہے. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ایک منظم تنظیم تو ہوں، لیکن میں کوئی انٹیلیجنس ایجنسی نہیں ہوں کہ مجھے یہ آشکار ہو جائے کہ 90 کے اطراف میں اگر 3000 گھر ہیں، ان میں اگر کوئی کرمنل چھپا ہوا ہے،
پھر مجھے یہ کیسے معلوم ہو کہ کس کرائم میں کون وانٹیڈ ہے، کون مطلوب ہے، کس جرم میں؟ یا تو میرے ساتھ وہ لسٹ شیئر کی جائے، میرے ساتھ وہ انٹیلیجنس ایویڈنس شیئر کی جائے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر میری صفوں میں کوئی کالی بھیڑیں ہیں، کوئی کرمنلز ہیں، کوئی مطلوب لوگ ہیں جن کے بارے میں ثبوت و شواہد ہیں اور انہوں نے انفرادی طور پر ایسے کرائمز کیے ہیں، یا اگر کسی کے کہنے پر بھی کیے فرض کر لیں، تو کم از کم اگر کچھ لوگ تو ایسے ہو سکتے ہیں ایم کیو ایم میں جن پر اعتماد کر کے، جو 30 سال سے اس پاکستان کے سیاسی جمہوری عمل میں جن کے کریڈینشلز اسٹیبلش ہیں، تو اگر یہ میکینزم بنا لیا جائے تو یہ نہ صرف میری سروس اور مدد ہوگی کہ میں ان لوگوں سے چھٹکارا حاصل کروں، کراچی کو بھی جرائم سے پاک کرنے میں اپنا کردار ادا کروں اور پاکستان میں استحکام کی راہ ہموار کروں، اور کراچی کو جو کردار ادا کرنا ہے آگے آنے والے چیلنجز میں ایک معاشی جو ہے وہ مرکز کے طور پر، ایک ترقی کے انجن کے طور پر میں وہ اپنا کردار ادا کر سکوں۔ لیکن اس کے برعکس جو یہ صورتحال ہے، مجھے ایسا محسوس ہو کہ پاکستان کے نہ آئین میں کوئی پروویژن ہے، نہ قانون میں کوئی شک ہے، نہ جیل مینیول میں کوئی پروویژن ہے کہ اس طرح جو ڈاکٹر صاحب آپ خود بھی ایک اتنے نیشنل لیڈر ہیں، اتنے عرصے سے آپ سیاست کر رہے ہیں، آپ کو یاد ہوگا صدام حسین کی پھانسی کی ویڈیو بھی باہر آئی، ڈاکٹر عثمان جی ایچ کیو اٹیک میں جو ملوث تھا اس کی ویڈیو بھی باہر۔ یہ تو ساری چیزیں ہوتی ہیں جب ایک اسٹریٹجی بنا لی جائے کہ میڈیا پہ کس طرح سے چیزیں آنی ہیں باہر، وہ تو آپ کو بھی پتہ ہوگا، جن لوگوں وزارت داخلہ کا آپ نے کہا، وزارت داخلہ کو بھی یہ چیز معلوم ہوگی، جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ہماری فوج ہے، رینجرز ہیں، ان کے بھی علم میں ہوگا۔ دیکھیں صدام حسین کی ویڈیو کا آنا جس میں اسے پھانسی دی گئی وہ تو ایک مختلف بات ہے، ڈاکٹر عثمان کو وہ موقع نہیں دیا گیا کہ وہ آ کر اس طرح کا بیان دے جیسے سہولت مرزا سے بیان لیا گیا، اور ایک 16 سال سے ایک مقدمہ چل رہا ہے، وہ اپنے ایک منطقی انجام کو پہنچ رہا ہے، وہ مقدمہ صحیح چلا نہیں چلا، اس میں کچھ ایسے تشنا طلب کوئی پہلو ہیں، وضاحت طلب، وہ واضح بنی، وہ اس کی ٹیکنیکل سائیڈ ہے، لیکن یہ تو بالکل ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ایسا لیا گیا ہے جو سہولت مرزا کے ابتدائی جو 2 بیانات ہے اس سے قطعی مختلف ہے، کوئی مطابقت نہیں رکھتا ہے۔ کیا کانٹرڈکشنز کیا ہیں اس میں؟ دیکھیں سہولت مرزا بینکاک سے آنے کے بعد 98 میں جب گرفتار ہوئے تو سہولت مرزا یہ کہتا ہے کہ میں نے شاہد حامد کا قتل کیا ہے، جو ظاہر ہے کہ جبراً فوری طور پہ جو ایک اسٹیٹمنٹ لیا جاتا ہے کسی کو گرفتار کرنے کے بعد، پھر اس کے بعد جب عدالت میں ٹرائل ہوتا ہے تو وہ مسلسل انکار کرتا ہے کہ میں نے یہ قتل کیا ہی نہیں ہے، اور نہ ایم کیو ایم کے کسی شخص نے جو ہے مجھے حکم دیا تھا، اور اسی پر ٹرائل ہوتا ہے، صرف گواہوں کی بنیاد پر ٹرائل ہوتا ہے، اور گواہ جو گواہی دے رہے ہیں اور اس پر ٹرائل کورٹ سے اس کو سزا ہو جاتی ہے، اپیل اس کی ہائی کورٹ سے مسترد ہوتی ہے، سپریم کورٹ سے مسترد ہوتی ہے، سپریم کورٹ سے ریویو پٹیشن بھی مسترد ہو جاتی ہے۔ تو کیا اب کوئی آ کر یہ کہہ رہا ہے کہ اب جو سہولت مرزا کہہ رہا ہے وہ صحیح اور جو پہلے اس نے کہا تھا وہ غلط ہے؟ گویا کہ پاکستان کا جو عدل اور انصاف کا نظام ہے اس میں اس بات کو ایکسپلور کیا ہی نہیں جا سکا، گزشتہ 16 سالوں میں سرکاری تحویل میں ہے، جیل میں ہے، وہ جو ہے وہ پھانسی کی سزا کا منتظر ہے، اور اس کا ٹرائل کب کا کنکلوڈ ہو چکا ہے۔ تو میرا صرف یہ کہنا ہے کہ یہ ایک ایسا لگتا ہے کہ یہ ایم کیو ایم کے مزید لوگوں کو امپلیکیٹ کرنے کے لیے، جیسا کہ بابر غوری صاحب کا نام آیا، جیسا کہ حیدر عباس رضوی صاحب کا نام آیا، اور پھر اب یہ سازش سامنے لائی جا رہی ہے کہ گویا کہ یہ پلاٹ بنا تھا بابر غوری صاحب کے گھر پہ، اور وہاں الطاف صاحب نے ان کے فون پہ جو ہے وہ اس طرح کی ہدایت دی تھی، اور اس طرح بابر غوری بھی امپلیکیٹ ہو جائیں گے، پھر یہ کوئی اپروور بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ دیکھیں میرے خیال میں کسی کی پھانسی کی سزا یا موت کی جو سزائے موت ہے اس پر عمل درآمد کو روکنا آربیٹریلی، مجھے نہیں معلوم کہ کسی وکیل نے آ کر یہ کہا ہو کہ یہ اس کی گنجائش ہے پاکستان کے آئین اور قانون میں۔ تو یہ کیا ایک متوازی نظام قائم کیا جا رہا ہے پاکستان میں؟ یہ تو ایک بہت بڑا سوال ہے، یہ پورا عمل ہے۔ لیکن اس کی سزائے موت رکوانے میں حکومتی وزراء آن دا ریکارڈ ہیں کہ جناب 21ویں آئینی ترمیم پہ جب ایم کیو ایم نے ہمیں سپورٹ دی تو انہوں نے کہا جی سہولت مرزا کو پھانسی نہیں ہوگی، کیا یہ الزام صحیح ہے؟ متحدہ قومی موومنٹ نے یہ ضرور کہا تھا کہ انصاف کے تقاضے پورے اگر ہو گئے ہیں، اور جو سہولت مرزا کی بیوی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بھی یہی کہا کہ الطاف حسین صاحب نے سہولت کو ڈس اون کیا یا اون کیا مجھے اس سے غرض نہیں ہے، لیکن وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر اس نے یہ مرڈر کیا تو اس کو سزا ملنی چاہیے، اور اس کی بیوی یہ کہتی ہے اپنی پریس کانفرنس میں، جس کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا، اور اس میں، اور وہ 11 مارچ جب الطاف بھائی نے ڈس اون کیا سہولت مرزا کو اپنے اسٹیٹمنٹ میں کسی چینل میں، اور 18 مارچ کو سہولت مرزا اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے،
تو اس نے 14 یا 15 مارچ کو پریس کانفرنس کی، گویا کہ سہولت مرزا کی اب تک جو نمائندہ یا ترجمان تھی وہ اس کی بیوی تھی، اس کی بیوی نے کوئی بات نہیں کی کہ اصل میں یہ بابر غوری صاحب کے گھر پہ ہوا تھا اور یہ سب کچھ ہوا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ اس کی زندگی کے عوض اسے یہ کہا گیا کہ وہ اس طرح کا بیان دے تاکہ ایک گراؤنڈ پریپیئر کیا جا سکے، پوری ایم کیو ایم کو اس میں فٹ کیا جا سکے، ایم کیو ایم کی جو اعلیٰ لیڈرشپ ہے اس کو فٹ کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ 21ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے آپ یہ بات کنفرم کر رہے ہیں کہ سہولت مرزا ڈسکس ہوا تھا؟ دیکھیں، میں نے یہ کہا ہے کہ ڈسکس نہیں ہوا تھا، ہم نے صرف یہ معلوم کیا تھا کہ یہ جو موریٹوریم ختم ہوا ہے اس کا اطلاق صرف دہشت گردوں کی پھانسی کی سزاؤں پر ہوگا یا جو عام کرمنلز ہیں ان پر بھی ہوگا؟ اور سہولت مرزا عام کرمنلز میں عام کرمنل میں جو بھی تھے ان سب کے لیے سہولت مرزا ان پرٹیکولر ڈسکس ہوا تھا؟ پرٹیکولر ڈسکس نہیں ہوا تھا، بالکل نہیں ہوا تھا۔ ہم نے جنرل ڈسکس کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ حق اور انصاف کے تقاضے، اگر کوئی ریویو پٹیشن رہ گئی ہے تو وہ پورے ہو جانے چاہیے، اور اس میں شفقت حسین کا بھی کیس ہمارے پیش نظر تھا اور اس پر بھی جو ہے وہ اس پر بھی عمل درآمد کو روکا گیا، اس کی وجوہات دوسری بتائی جا رہی ہیں۔ لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ 4 دن پہلے اس کی بیوی کے بیان میں کوئی اور بات ہے، سہولت مرزا کے پچھلے 2 بیانوں میں کوئی اور بات ہے، 342 میں جو اس نے اپنے دفاع میں بیان دیا ہے اس عدالتی عمل میں، قانون اور انصاف کے اس نظام میں، اس کے بعد یہ ساری چیزیں کنکلوڈ ہو گئی، وہ اس کا حتمی بیان ہے، وہ کلوز اینڈ فائنل ٹرانزیکشن ہے۔ اس کے بعد پاکستان کے آئین اور قانون کی روح سے ہاں اگر کوئی آئینی ترمیم کی جائے تو شاید اس کیس کو دوبارہ کھولا جا سکے، ورنہ ایک کیس جو کنکلوڈ ہو گیا ہے اس کو دوبارہ کیسے کھولا جائے گا، کیسے اس میں سے جو ہے وہ کوئی اور انکشافات کو جو ہے وہ ایم کیو ایم کے گرد گہرا تنگ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سول سوسائٹی ہے، جو پاکستان کے عوام ہیں، جو پاکستان کی وکلا برادری ہے، وہ اس معاملے کو بہت جو ہے وہ قریبی نگاہ سے دیکھے گی اور وہ خود اس کا فیصلہ کرے گی کہ اس کا مقصد انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے، کراچی میں جرائم کا خاتمہ کرنا ہے، یا اس کا مقصد جو ہے وہ اس کی آڑ میں متحدہ قومی موومنٹ کے جو پر غیر اعلانیہ سیاسی پابندی لگانی ہے۔ اور اس وقت ہم پر عملاً جو ہے وہ غیر اعلانیہ سیاسی پابندی لگ گئی ہے، ہمارے تمام سیاسی دفاتر بند ہیں، ہمارے کارکنان اپنے گھروں پر نہیں سو سکتے، وہ کارکنان بھی نہیں سو سکتے جو اپنی دانش میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو کوئی شائبہ نہیں کہ انہوں نے کوئی غلط کام کیا، قانون کو ہاتھ میں لیا، وہ آرام سے مزے سے گھر پر سو رہے ہیں، لیکن ان کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور ان کو اچانک یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جو ہے وہ قانون کے مطلوب ہیں، وہ وانٹڈ ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب گرفتاریوں پہ بھی آتے ہیں، آپ نے ذکر کیا کہ قانونی تقاضوں کا، سہولت مرزا کو پھانسی ہونی چاہیے؟ دیکھیں، جو انصاف کے تقاضے ہیں وہ پورے ہونے چاہیے۔ پورے ہوئے نہیں ہوئے، آپ نے کہا ہو گیا، اپیل پروسیس بھی ہو گیا اور دوبارہ اس طرح سے کوئی مثال نہیں ملتی، اب کنٹینشن کیا ہے؟ پھانسی ہونی چاہیے؟ جو ججمنٹس آ گئیں، مرسی پٹیشن ڈسکس ہو گئی، جو پاکستان کا آئین اور قانون کہے اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ کیا کہتا ہے آئین اور قانون؟ جو میری نالج ہے کہ یہ ٹرائل کنکلوڈ ہو گیا ہے اور اس ٹرائل کے کنکلوڈ ہونے کے بعد اس کو اس کے منطقی انجام تک جانا چاہیے، ماں سوائے اس کے، یہ بات میں اپنی پرسنل کیپیسٹی میں کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے یہ معلوم ہے کہ اس کی بیوی کے پاس کچھ ایسے نکات ضرور ہیں جس میں اس کیس کے ٹیکنیکل ریویو شاید ممکن ہے، تو میں اس بات کو علیحدہ سے کر رہا ہوں، اس کو میری پوری جو پولیٹیکل جو میری جو پوزیشن ہے، جو آئینی اور قانونی پوزیشن ہے، اس کے ساتھ اس کو مکس نہ کیا جائے، یہ میں نے علیحدہ سے اپنی پرسنل کیپیسٹی میں یہ بات کی ہے۔ اب اتنے سینئر رہنما ہے، کیا یہ مسئلہ ڈسکس ہوا پارٹی میں کہ سہولت مرزا کا ٹیکنیکل ریویو والی جو آپ بات کر رہے ہیں پرسنل کیپیسٹی میں، پارٹی میں کہیں ڈسکشن ہوئی اس حوالے سے؟ دیکھیں، پارٹی میں جو کراچی میں فیملیز ہیں، جو کراچی کے شہری ہیں، وہ ان کی آپس میں دوستی بھی ہے، ان کے آپس میں تعلقات بھی ہے، گھر آنا جانا ہے، ان کی شادیاں آپس میں ہوئی ہیں، تو آپ سہولت مرزا کے خاندان اور اس کے ساتھ جو دوسرے خاندان ہیں، کیا وہ متحدہ قومی موومنٹ کے ووٹر نہیں ہیں؟ کیا وہ کسی طرح بھی کسی ایم این اے اور ایم پی سے رابطہ کر کے اپنی بات نہیں پہنچا سکتے؟ کیا ان کی بات کسی جگہ پر جو ہے وہ ٹیکنیکل کوئی پہلو ہے تو کہیں کسی جگہ پر وہ ڈسکس نہیں ہو سکتا؟ تو میرے خیال میں اس کو اس پورے کیس کی جو میرٹ ہے اسے الگ رکھا جائے، اگر آئین اور قانون کے تقاضے پورے ہو گئے ہیں تو پھر اب اس کیس کو اس کے منطقی انجام تک جانا چاہیے اصولاً، اور پھانسی کی سزا ایگزیکیوٹ ہونی چاہیے۔ میں نے تو مطلب جو میرے پاس الفاظ تھے میں نے وہ استعمال کیا، آپ
اس کی بجائے اگر پھانسی کے الفاظ استعمال کرنا چاہے وہ کر لیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے شروع میں کہا تھا کہ ایم کیو ایم کا قصور کیا ہے، جتنی جے آئی ٹی رپورٹس ہم دیکھتے ہیں، رینجرز کی طرف سے باقاعدہ پریس ریلیز ہم دیکھتے ہیں، اس میں کوئی نہ جو بھی بیان آتا ہے سامنے اس میں ایم کیو ایم امپلیکیٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ والے جو قصور اور الزامات ہیں یہ کس طرح سے پارٹی ان کو لے رہی ہے؟ 92 میں بھی اس سے بڑے بڑے الزامات لگے تھے، جنا پور بنانے کا، خاکم بدن پاکستان کو توڑنے کا الزام لگا تھا، اور جن لوگوں نے لگایا تھا 17 سال بعد پھر انہوں نے ہی اس الزام کو واپس لیا، یہ کہا کہ یہ متحدہ قومی موومنٹ کے خلاف ایک پولیٹیکل اسٹنٹ تھا، متحدہ قومی موومنٹ کے پر کاٹنے کے لیے، اس کے کردار کو محدود کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ تو کیا اس کے بعد کوئی جوڈیشل کمیشن بنا؟ کسی اعلیٰ عدلیہ نے اس کا سو موٹو نوٹس لیا؟ اس کیس کا کیا بنا جو اس ایم کیو ایم 17 ورسز سالوں میں فیڈریشن ہمارا آف ڈیمیج ہوا، جنا پور کے تاثر کو لے کر ہمیں اینٹی پاکستان قرار دے کر ہمارے اوپر جو قیامت برپا کی گئی، کیا اس پر ہمارے ساتھ کوئی انصاف ہوا؟ میں نے آج یہی کہا اسمبلی میں کہ میرے جو مخالفین اگر یا کوئی عام شہری کراچی کا قتل ہوتا ہے، شہید ہوتا ہے، تو بہت آسانی کے ساتھ میری صفوں میں اس کے قاتل کو تلاش کر لیا جاتا ہے اور شک کی بنیاد پر اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور اس کے اوپر مقدمہ فٹ کر دیا جاتا ہے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جتنی ٹارگٹ کلنگ ہوئی اس میں سب سے زیادہ ٹارگٹ کلنگ میں جو لوگ قتل ہوئے، شہید ہوئے، وہ ایم کیو ایم کے کارکنان ہیں گزشتہ 6-7 سالوں میں۔ اس لیے گزشتہ 15 سالوں میں 15,000 ایم کیو ایم کے کارکنان اور حامی جو ہے وہ قتل ہوئے، لیکن آج تک میں نے کوئی ایک جے آئی ٹی ایسی نہیں دیکھی، کوئی ایک ایسا کنفیشنل اسٹیٹمنٹ نہیں دیکھا، پھر اسے میڈیا پر چلتے ہوئے نہیں دیکھا کہ اگر عمیر صدیقی کو لا کر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس نے 120 افراد کو قتل کیا ایم کیو ایم کے کہنے پر، اور آپ نے اس کو بغیر مقدمہ چلائے ہوئے میڈیا کے ذریعے سے اس کے کنفیشنل اسٹیٹمنٹ پر اسے کنڈیمڈ پرزنر بنا دیا، اسے ایک جو ہے وہ ہارڈنڈ کرمنل، اسے ایک سنگین جو ہے وہ مجرم آپ نے قرار دے دیا۔ لیکن میں نے کوئی ویڈیو اب تک نہیں دیکھی جس میں کوئی یہ آ کر کہے کہ ہاں کسی ایک اور ایکیوز نے، ملزم نے یہ قرار کیا کہ 240 ایم کیو ایم کے کارکنوں کا بھی کسی نے قتل کیا ہے۔ تو وہ قاتل کہاں ہیں؟ آج تک کوئی قاتل نہیں پکڑا گیا، آج تک میرے کسی شہید اور قتل ہونے کے والے کے ساتھ انصاف نہیں ہوا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ فرض کر لیجئے کہ ٹارگٹ کلر ڈھونڈے بھی جا رہے ہیں کسی اور کے میری صفوں میں، اور کسی پر شک کر کے اس کو گرفتار بھی کیا جا رہا ہے، تو ہم اس بات پر اعتراض نہیں کریں کہ اس کا ٹرائل ہو، اس کے اوپر مقدمہ چلے، اس کی جرح ہو، گواہوں کو لایا جائے اور 24 گھنٹے میں اس کو عدالت میں پیش کیا جائے، اس کے وکیل کو، اس کے گھر والوں کو اس سے ملنے دیا جائے، جو آئین اور قانون کے تقاضے اس کو پورا کیا جائے۔ اس پر ہمارا کوئی بیان نہیں ہے۔ لیکن اگر اس اثنا میں میرے 40 افراد، ان کی ڈیڈ باڈیز مجھے ملیں گی، کچھ لوگوں کو سرکاری اہلکار گرفتار کر کے لے گئے تھے اور ان کی ڈیڈ باڈیز ہمیں ملی، کچھ ایسے تھے جن کو سادہ لباس میں لوگ اغوا کر کے لے گئے اور ان کی ڈیڈ باڈیز ملی۔ اب میں کہتا ہوں کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنا دیں تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ ان کے قتل کے اور شہادت کے محرکات کیا تھے۔ اسی طرح میرے 20 افراد لاپتہ ہیں، تو میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ اس پر بھی کوئی کمیشن بن جائے کہ کن حالات میں کیا سرکمسٹانسز تھے جس میں انہیں اٹھایا گیا، کیا گواہیاں مل رہی ہیں، کہاں سے لے گئے۔ تو یہ 60 پاکستان کے شہری ہیں جن کے اہل خانہ اور ایم کیو ایم کے ساتھ میں انصاف کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن اگر جرائم کے خاتمے کی بات ہو اور میرے لوگ جب ٹارگٹ کلنگ میں شہید ہوں، قتل ہوں، اور ان کے قاتلوں کا کوئی سراغ کسی کے پاس نہ ہو، ان کے قاتل جیسے گدھے کے سر سے سنگ غائب ہو جاتے ہیں، وہ انہوں نے سلیمانی ٹوپی پہن لی قتل کا ارتکاب کرنے کے بعد، ان کو کوئی ایجنسی نہیں جو ان کو پکڑے گرفتار کرے اور ٹی وی پر ان کو بھی لائے اور یہ کہیں کہ یہ ہمارے 3 ایم پی اے کو کس نے قتل کیا۔ تو میں یہ میرا صرف کہنا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا پرسپیکٹو، اگر میں نیت پہ بھی شک نہیں کر رہا، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا سازش ہے، میں اداروں کا بھی احترام کر رہا ہوں، اور میں ان سے یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ایک ٹیشو پیپر کا ڈبہ ہے، اس میں سے ایک ورق آپ نکالیں گے تو یہ کرمنل ہو گیا، اس کو آپ الگ کر دیں، ایک پولیٹیکل ہے اس کو آپ رکھ لیں، دوسرا کرمنل ہے الگ کر دیں، لیکن اگر اس کے اوپر پانی ڈال دیں گے اس پورے ٹیشو پیپر پر، وہ آپس میں کلب ہو جائیں گے، جڑ جائیں گے، ان کو پھر آپ الگ نہیں کر سکتے۔ اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ اگر کرمنل کو ڈھونڈنے کی اس میں میری ساری سیاسی جو میری جد و جہد ہے اس پر پانی پھیر دیا گیا ہے، جو اس پورے پاکستان میں نے جس طرح مقامی حکومت کے ذریعے کراچی کا نقشہ بدل دیا تھا، میں نے کراچی کو تیزی سے ترقی کرنے والا 12واں شہر لوگوں کی نظروں سے اس کو یکسر اوجھل کر دیا۔ مصطفیٰ کمال صاحب کو کافی کریڈٹ جاتا ہے، وہ کدھر ہیں آج کل؟ مصطفیٰ کمال صاحب کو اس لیے کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ الطاف بھائی کا سلیکشن تھے،
وہ الطاف بھائی کی رہنمائی میں کام کر رہے تھے. ایک پوری متحدہ قومی موومنٹ کی جو ٹیم ہے اس کے ساتھ ایک ٹیم ورک کے ذریعے سے ڈیلیور کر رہے تھے, اور ایک اچھا نظام تھا مشرف, صدر مشرف کا اس زمانے کا, جنرل مشرف کا, اس کے ذریعے سے ڈیلیور کر رہے تھے. اختیار بھی تھا, وسائل بھی تھا, اور دن رات کی ان کی محنت, ان کی ایمانداری, ان کی آنیسٹی. مصطفیٰ کمال لمبی رخصت پر ہیں, ان کی کچھ فیملی کا بھی کرائسس ہے. انہوں نے جب چھٹی لی, رخصت لی, تو نہ انہوں نے کوئی پارٹی کے بارے میں ایسا بیان دیا جس سے کوئی قیاس آرائی ہو, نہ پارٹی نے ان کے بارے میں اب تک کوئی ایسا بیان دیا کہ جس سے کوئی قیاس آرائی ہو. تو میرے خیال میں اب تک کی سچویشن میں یہ کوئی ایسا ایشو نہیں. رائٹ, آپ نے جوڈیشل کمیشن کا ذکر کیا. سپریم کورٹ میں بھی ایک کیس تھا 1994 میں فائل ہوا, ایم کیو ایم ورسز فیڈریشن ورسز سندھ گورنمنٹ, ڈاکٹر فاروق حسن. اس کیس کا کیا بنا, کیا فیصلہ آیا تھا اس کا؟ اس کیس میں تو کوئی وہ کیس چلا ہی نہیں ہے. وہ ایڈمیسیبلٹی پر بحث ہو گئی تھی, اور شاید اسے ایڈمٹ ضرور کر لیا گیا تھا, لیکن اس پر کوئی ایک سماعت نہیں ہوئی. اس کے بعد اس میں کیس کو فیڈریشن کا بھی رپلائی آیا تھا, آپ کی طرف سے بھی گیا تھا, اور ایک اور فریق تھا, تو کافی لمبے اس میں رپلائی سے فیصلہ نہیں ہوا. اس کا فیصلہ بھی نہیں ہوا, اور اس کی پھر باقاعدہ سماعتیں اس طرح سے نہیں ہوئی جیسے ایک مقدمہ چلتا ہے, ایک ٹرائل چلتا ہے. ایسا کبھی نہیں ہوا ہے. وجہ اب یہ تو ایک عدالتی نظام ہے, ایک عدلیہ کا طریقہ ہے. اب وہ کیوں نہیں چلا یہ تو اس وقت کے چیف جسٹس بتا سکتے ہیں, اور ابھی وہ ہے, اس کو اس ڈسپینسیشن آف جسٹس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی بھی پٹیشن آئی ہے اور وہ سماعت کے قابل ہے تو پھر اس پر سماعت ہونی چاہیے, اس کو آگے بڑھنا چاہیے. اور متحدہ قومی موومنٹ کا یہ کہنا ہے کہ میری صفوں میں تو کسی کے بھی قاتل ڈھونڈے جاتے ہیں, لیکن میرے 15,000 لوگ جو ریاستی آپریشن میں 92 کے بعد شہید ہوئے, ان کے قاتلوں کا آج تک کوئی پتہ نہیں چلا. میرے کوئی 1000 کے قریب کارکنان یہ گزشتہ 6-7 سالوں میں شہید ہوئے اس ٹارگٹ کلنگ میں, ان کے قاتلوں کا کوئی پتہ نہیں ہے. تو اگر انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے, میرٹ پر فیصلے نہیں ہوں گے, اگر قانون کی بالادستی کا پاس نہیں کیا جائے گا, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر پھر کوئی نظام بھی نہیں چل سکے گا, ڈاکٹر صاحب ایک انارکی ہوگی. یہاں پہ ناظرین ہم ایک وقفے کے بعد جب دوبارہ واپس آئیں گے تو ڈاکٹر فاروق ستار صاحب سے اس دعوے کے بارے میں بھی جانیں گے کہ جب سے 9/0 پہ ریڈ ہوا اس کے بعد سے کراچی میں ٹارگٹ کلنگ نہیں ہوئی ہے. سندھ پولیس کا دعویٰ ہے, سندھ رینجرز کا دعویٰ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ گورنر عشرت العباد کا آگے مستقبل کیا ہے بطور گورنر, اور ایم کیو ایم کی کچھ رہنماؤں کے نام ECL پہ ڈالے جانے کی اطلاعات آ رہی ہیں. اس حوالے سے کیا ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کے پاس اطلاعات ہیں, پارٹی کیا کر رہی ہے, ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ ایم کیو ایم کے سینئر رہنما ڈاکٹر فاروق ستار صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, ایک دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جب سے 9/0 پہ ریڈ ہوئی ہے اس کے بعد کراچی میں ٹارگٹ کلنگ نہ ہونے کے برابر ہے. دیکھیں, آپ بھی کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں اس پر نظر نہیں رکھتے. میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ اہل سنت والجماعت نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اور حکومت کو کراچی میں امن قائم کرنے کے لیے تعاون کی پیشکش کی ہے. جب 11 مارچ سے یہ کارروائی ہمارے خلاف جو شروع ہوئی, تو اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے بھی جو ہے وہ کہ ہماری جان بخشی ہو گئی, اور ابھی توپوں کا رخ ایم کیو ایم کی طرف ہے, اور انہوں نے جو ہے وہ یہ ٹروس کی یا امن کی جو ہے وہ پیشکش کر دی اور آفر کر دی. پھر اور بھی جو کراچی میں کرمنل گینگز آپریٹ کر رہے ہیں یا جو انفرادی طور پر کرمنلز ہیں, ان کے لیے بھی اس سے اچھا اور کیا ہے کہ جب بد اچھا بدنام برا اور یہ سارا ملبہ ایم کیو ایم کے اوپر ہی گر رہا ہے, تو پھر اسے واقعات سے ہی کیوں نہ ثابت کر دیا جائے کہ ہاں ساری خرابی کی جڑ ایم کیو ایم ہے. اور اس طرح پاکستان میں ایک واحد مڈل کلاس تنظیم ہے, اس کو لوگوں کی نظروں میں اس کی امیج, اس کی ساکھ کو متاثر کر کے جو ہے وہ اس کی مقبولیت کو متاثر کر کے اس کے کردار کو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے پاکستان کی سیاست سے. اب اگر یہ میرا نقصان ہوگا اور ہو رہا ہے تو میں آپ کو یہ بھی لکھ کے دوں کہ یہ پاکستان کے لیے ایسیٹ ہے, کوئی ایسی آرگنائزیشن جس میں اپنا احتساب کا نظام ہو, اکاؤنٹیبلٹی, کرپشن کو جو خود روکتی ہو, جو کہ ایک آرگنائزڈ پولیٹیکل فینومینا ہو, جس کا ایک واضح جو ہے وہ ایک پولیٹیکل نظریہ اور ایک پولیٹیکل پروگرام ہو, اس میں کوئی مکس آمیزش نہ ہو. تو میرے خیال میں یہ 2-3 وہ اور پھر موروثی سیاست کا جس کا دور دور سے تعلق نہ ہو, جہاں
امیدواروں کی سلیکشن کا ایک جمہوری طریقہ قائم ہو۔ موروثی سیاست کی بات کی الطاف حسین صاحب جو قائد تحریک ہیں آپ کے، انہوں نے کہا کہ جناب اگر خدا نہ خواستہ مجھے کچھ ہو گیا تو خدشہ ہے کہ پارٹی میں 3 دھڑے بن سکتے ہیں۔ 3 کون سے گروپ پارٹی؟ الطاف بھائی نے تو یہ نہیں کہا، آن ریکارڈ پروگرام میں کہا نہیں الطاف بھائی نے یہ کہا، خدشہ ہے، یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ 3 نہیں دھڑے انہوں نے بن کہا سکتے کہ یہ اسپیکولیشن ہے، لوگ یہ کر رہے ہیں، لیکن یہاں ہمارے کوئی سکسیشن پلان کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اتنی تربیت کی ہے، اتنی تربیت کی ہے، اور جو میرے سینئر لوگ ہیں انہیں یہ معلوم ہے، اور انہیں میں نے بتایا ہے کہ کس طرح کام کو آگے بڑھانا ہے، کس طرح کام کو جاری رکھنا ہے۔ اور ہمیں ایک ایسا موقع آیا تھا جب قائد تحریک الطاف بھائی کو لندن میں گرفتار کر لیا تھا، اور 3-4 دن تک ہمارا ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں تھا، اور ہم نے، میں سمجھتا ہوں کہ لندن اور MQM کراچی رابطہ کمیٹی نے مل کر جس طرح اس وقت اس بحران سے نکالا اور کسی کو فائدہ نہیں اٹھانے دیا، کوئی ایسا ہم نے جو اشتعال لوگوں میں اگر یا غم و غصہ تھا تو اس کو ہم نے ایک چینلائز کیا ایک سیاسی اور جمہوری ایک پرامن احتجاج کی شکل میں۔ تو میرے خیال میں اس طرح کے خدشات بہت ذمہ دارانہ اور بہت میچور سیاست آپ نے کی ہے۔ لندن کا ذکر کیا، پاکستان میں برطانوی ہائی کمشنر فلپ بارٹن برطانیہ گئے ہیں، آج وہاں پہ برٹش ہوم آفس میں ملاقات ہوئی، وزیر داخلہ کی بھی ان سے ملاقات ہوئی۔ MQM کو اس حوالے سے حکومت نے کچھ آگاہ کیا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اس معاملے پہ؟ لیکن یہ سارا میڈیا لکیر کا فقیر بن کے یہ ایک ہی اس کے لکیر پیٹنے لگتا ہے۔ آپ کو کس نے کہا کہ وہ برطانیہ گئے ہیں؟ فلپ بارٹن تو فرانس گئے ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ وہاں پر چھٹیاں منانے کے لیے اسکینگ ریزورٹ پر وہ گئے ہیں۔ اب آپ جا کے کسی برطانیہ کے سفارت خانے سے اس کو کنفرم کرنا ہو تو کر لیجئے۔ اب یہ معلومات نہ ہوتے ہوئے یہ ہوا میں ساری باتیں تو یہ چھوڑنا، اس حوالے سے جو خبریں آئیں وہ غلط ہے کہ وہاں پہ کوئی فلپ بارٹن میں سے اپنی ملاقات ہوئی؟ معلومات کی بنیاد پر بڑے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری بکواس ہے۔ کوئی برطانیہ نہیں گئے، کوئی ہوم ڈپارٹمنٹ میں نہیں گئے، وہاں کوئی میٹنگ نہیں ہوئی ہے، وہ چھٹیوں پر گئے ہوئے ہیں۔ ٹینشن میں ہم لوگ ہیں، وہ تو اپنے مزے کر رہے ہیں، اور پوری قوم کو ہم نے جو ہے وہ یہ ذہنی انتشار میں مبتلا کیا ہے۔ وزارت داخلہ نے آن ریکارڈ کہا ہے کہ جناب بالکل یہ عمران فاروق قتل کیس کے حوالے سے فلپ بارٹن سے ملاقاتوں میں بات چیت ہوئی ہے، آپ سے کچھ شیئر کیا حکومت نے؟ دیکھیں ہم نے کب کہا ہے کہ کسی کا بھی مرڈر ہو، پاکستان میں ہو، پاکستان سے باہر ہو، اور پھر وہ عمران فاروق بھائی کا مرڈر ہو جو کہ ہمارے کنوینئر رہے، تو پھر ہم سے زیادہ اور کون انصاف کے تقاضے کی بات کرے گا؟ اور ہم سے زیادہ کس نے تعاون کیا اس مقدمے میں؟ کسی جو ہے وہ جو ملزم ہو سکتے ہیں ان کی جو ان تک رسائی میں ہمارا جو کردار رہا وہ کسی کا بھی کردار نہیں رہا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسمبلی میں انہوں نے اگر کہا تو میں نے کہا کہ دیکھیں انصاف کے تقاضے پورے ہوں اور ہم جو ہے وہ اس میں عدل و انصاف کے تقاضے پورے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن یہ بات اچانک کیوں کہی جا رہی ہے کہ جب MQM کے ساتھ یہ 11 مارچ سے یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے، اور یہاں سے قومی اسمبلی میں جب MQM وہاں موجود بھی نہیں ہے اور چودھری نثار صاحب اگر یہ بیان دے رہے ہیں، تو پھر میں یہ صرف جاننا چاہتا ہوں کہ اگر وہ بیان دیا ہے انہوں نے وہاں پر، تو پھر میں نے ان کو یہ بھی یاد دلایا کہ جس عمران فاروق کا درد آج آپ کے دل میں جاگا ہے، تو اسی عمران فاروق کو آپ کی حکومت نے 7 سال تک ایک نظریاتی کارکن تھا، ایک مفکر تھا، ایک ہمارا مرکزی لیڈر تھا، اس کو 7 سال تک قسم و پرسی کی زندگی گزارنے پر آپ کی جو مطلوق العنانی ہے اس نے مجبور کیا تھا، وہ ہائیڈنگ میں رہا ہے۔ اور اس کی طرح میرے ہزاروں کارکن جو ہائیڈنگ میں رہے، جب اپنے رزق سے مجبور ہوئے تو شاید پھر انہوں نے بھی کرائم کمٹ کیا، اور اس طرح آپ نے کرمنلز پیدا کیا، اور آج کی جو کراچی کی صورتحال ہے اس میں آپ کی بھی غیر سیاسی اقدامات اور مطلوق العنانیت کا آپ کا بھی دخل ہے۔ تو کیا آپ نے اس سے کوئی سبق سیکھا ہے؟ کیا آپ آج اس کے اہل خانہ سے معافی مانگیں گے جو ان کو آپ نے جب وہ زندہ تھا، جب آپ نے زندہ درگور کیا تھا؟ تو سیاسی مقصد کے لیے کسی چیز کو استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ کیا ضرورت تھی اسمبلی میں آ کر یہ بیان دینے کی؟ کیا پاکستان کے عوام میں کوئی تشنگی تھی؟ کیا اگر آپ یہ بیان نہیں دیتے تو کیا چودھری نثار صاحب سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا کہ وہ انصاف کے تقاضوں میں رکاوٹ ہے؟ کس کو کلیریفیکیشن دے رہے تھے وہ؟ تو میرے خیال میں بہت سارے سوالات ہوتے ہیں، لیکن پھر اس کا اسمبلی میں آپ نے بھی ایک بیان دیا کہ اگر ہمارے پاس سہولت مرزا ہے تو PPP کے پاس ذوالفقار مرزا۔ میں نے کہا ہمارے اندر سے اگر ایک سہولت مرزا آج نکالا گیا ہے اور ہمارے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے، تو کل ایسا نہ ہو کہ آپ کے ذوالفقار مرزا کو آپ کے اندر سے نکال کر آپ کے خلاف استعمال کیا جائے۔ کیسے؟ دیکھیں یہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ان کے بیانات رہے ہیں اور جس طرح کے انہوں نے چارجز لگائے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی جو موجودہ وہ ہے اس کے اوپر، تو یہ قیاس ہے۔ پھر کئی ٹیلی ویژن ٹاک شوز ہو چکے ہیں، پھر لیکن میں یہ کوئی پیپلز پارٹی کو ملائن کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر کبھی بھی کسی کو اپروور بنایا جا سکتا ہے اور بنایا جاتا ہے۔ مثلا عزیر بلوچ؟
مجھے نہیں پتا کہ اس کو بنایا جائے گا یا بنایا گیا ہے، لیکن یہ تو پاکستان پیپلز پارٹی ہی بتا سکتی ہے، کیونکہ وہ سندھ جب آپ کا یہ کہتے ہیں چراغ سب کے بجھیں گے تو اشارہ کس طرف کر رہے ہوتے ہیں؟ میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم جو پاکستان کی سیاسی اور جمہوری قوتیں ہیں، انہوں نے اگر جلد از جلد اچھی حکمرانی قائم نہ کی، رول آف لا جس میں انصاف اور میرٹ کے تحت سب کے ساتھ سلوک ہو، اگر میرے اندر سے کسی کے قاتل نکالے جا رہے ہیں، ان کے ٹی وی پہ بیانات چل رہے ہیں، تو پھر جو میرے ہزاروں جو شہید ہیں ان کے مارنے والوں کی بھی کم از کم ایک جھلک مجھے ٹی وی پر جو ہے وہ نظر زہر آنی بلوچ چاہیے۔ نے مارے ایم کیو ایم کے لوگ؟ دیکھیں میں انٹیلیجنس ایجنسی نہیں ہوں، میں قانون نافذ کرنے والا ادارہ نہیں ہوں، میں نے کسی کے خلاف ایف آئی آر نہیں کٹی، میں نے تو ریاست کے اوپر چھوڑا ہے، ریاست کے انصاف پر چھوڑا ہے۔ پروسیکیوشن میں نے تو جو ادارے ہیں وہ اپنی انٹیلیجنس کی بنیاد پر نکالیں کہ کیا ہو سکتا ہے، اگر انہوں نے میرے اندر قاتل ڈھونڈ نکالے ہیں جو وہ باور کراتے ہیں، میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، یہ تو میں نے اس بات کو آگے بڑھانے کے لیے کہہ دیا، لیکن یہ ساری باتیں کر کے میرا یہ کہنا ہے ایک نیشنل ایجنڈا آج وقت کی ضرورت ہے۔ جیسے یہ دہشت گردی کے خلاف خدا کر کے آرمی پبلک اسکول کے ان بچوں اور ان کی قربانیوں کو آپ دعا دیں کہ اس نے جو ہے پورے ملک کو اکٹھا کیا، سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کیا، اور ہم نے کہا کہ یہ ہماری جنگ ہے۔ پہلے تو ہم یہ انکار کر رہے تھے کہ ہماری جنگ ہے ہی نہیں ہے، اب ہماری جنگ ہے، لیکن وہ یہ کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے یہ جنگ بھی متاثر ہوگی۔ آئیے چلتے ہیں پروگرام کے بقیہ حصے کی جانب۔ ہمارا اس جنگ میں بھی کردار تھا، اور کراچی دنیا میں دہشت گردی کا سب سے بڑا مرکز بن رہا ہے۔ آج جب ایم کیو ایم کے اوپر یہ ساری چیزیں فٹ کی جا رہی ہے، ملبہ ڈالا جا رہا ہے، تو تحریک طالبان نے بھی وہاں بھتے کو روک لیا ہے، ٹارگٹ کلنگ کو روک دیا ہے، اور دوسرے جو جتنے بھی گروپ ہیں انہوں نے بھی اپنی ساری کارروائیاں روک دی ہے۔ اس تاثر کو مستحکم بنانے کے لیے جو سب کچھ بگاڑ ہے وہ سب ایم کیو ایم کی وجہ سے ہے۔ اور اگر پاکستان کے عوام اتنے سادہ لو ہیں، سارے اینکرز اتنے میں سمجھتا ہوں کہ معصوم ہیں کہ وہ اس کو آن دا فیس آف اٹ اسی طرح لے رہے ہیں، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہم پاکستان کے ساتھ کوئی خدمت نہیں کر رہے ہیں، نہ اس انصاف کے تقاضا پورا ہونے میں کوئی ہم اپنا ہاتھ بٹا رہے ہیں۔ اینکرز کو انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کے ذریعے سے حقائق کو باہر لانا چاہیے، اور اس کے بعد لوگوں کو پھر سوچنا چاہیے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ حکومت کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے، اور نیشنل ایجنڈے کی بات میں پھر اس لیے ریپیٹ کروں گا کہ معیشت پر ایک نیشنل ایجنڈا ہو، ایک سوشل ڈیولپمنٹ پر ایک نیشنل ایجنڈا جس کا آپ بھی حصہ تھے، جو حکومت بھی بار بار یاد کروا رہی ہے آپ کو، وہ کراچی کے حوالے سے آپریشن تھا، وہاں پہ کرمنلز کو ختم کرنا ہے، جس کو کہ اب آپ نے آج اسمبلی میں کہا کہ جناب اس پہ ایم کیو ایم کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، دیوار سے لگایا جا رہا ہے۔ ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیں گے اور گورنر سندھ عشرت العباد اور ایم کیو ایم کے سینئر رہنماؤں اور قیادت کے ای سی ایل میں ڈالے جانے کے حوالے سے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب سے جانیں گے ایک وقفے کے بعد۔ پیش ہے پیک فرینز نان خطائی کلاسک اور آمنڈ کے مزے میں۔ پیک فرینز نان خطائی، مزے کی سوغات۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، ایم کیو ایم کے سینئر رہنما، اور ان ایم کیو ایم کے رہنماؤں سے ہیں جن کا نام ای سی ایل میں شامل کیے جانے کے حوالے سے اطلاعات نہیں آ رہی۔ تقریباً تمام ایم کیو ایم کی قیادت کا نام ای سی ایل میں۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ غور کریں اس بات پر کہ اتنے متحدہ قوموں کے ورکرز پکڑے گئے جن کو پاکستان پروٹیکشن آرڈیننس میں 90 دن کے لیے بند کیا گیا، جو اب بھی پابند سلاسل ہیں، نظر بند ہیں، اور کوئی 60 کے قریب اور لوگ، یہ جو 90 اور اس کے اطراف میں خاص طور پر کارروائی ہوئی، وہاں سے جو لوگ راؤنڈ اپ کیے گئے ان میں سے بھی 60 بھیجے گئے، اور ان سب سے مختلف طرح کی تحقیقات ہو رہی ہیں، تفتیش ہو رہی ہے۔ اچھا، گویا کہ وہ سارے بیانات میں کہیں پر کوئی ایسی بات نہیں آ رہی تھی کہ یہ جو 4 افراد ہیں جن کو ای سی ایل پر ڈالنے کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو کسی مقدمے میں فٹ کیا جا سکتا۔ اس کے لیے سہولت مرزا کے ہی بیان کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ تو میں اور یہ کیسے انکشاف ہوا کہ سہولت مرزا کے پاس یہ، اور سہولت مرزا نے یہ میسج بلوچستان کی حکومت کو بائی پاس کر کے کیسے دیا کہ میں اللہ کے ڈر سے، اب میری موت کا وقت قریب ہے، میں کوئی ایک بہت بڑی سچائی اگلنا چاہتا ہوں، اور یہ بات کن لوگوں تک پہنچی، پھر ان لوگوں نے یہ بیان ریکارڈ کیا۔ یہ ساری باتوں کی گتھی کو جب تک حل نہیں کریں گے،
یہ کمپلیکیشن ایم کیو ایم کا اس پہ رسپانس کیا ہوگا, ریئیکشن کیا ہوگا؟ نام ای سی ایل پہ کوئی اپیل کریں گے, کوئی کیسز کریں گے, نام مسئلہ دیکھیں ہمیشہ ہم نے ای سی ایل پہ جب بھی اس طرح نام آئے ہم نے کورٹ میں کیس کیا, اور عموماً ہمیں وہاں سے ریلیف مل گئی ہے, کیونکہ اس کی کوئی ٹھوس بنیاد نہیں ہوتی. اول تو سہولت مرزا کا یہ بیان ہی میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ کسی عدالت میں کسی مقدمے میں یہ ٹک ہی نہیں سکتا, یہ ایک سیکنڈ میں فارغ ہو جائے گا. یہ میری اپنی جو اسی حوالے سے ڈاکٹر عشرت العباد صاحب گورنر سندھ, ان کے ہٹائے جانے کی بھی اطلاعات چلیں جو گورنر صاحب نے ڈینائی کی, معاملہ کیا چل رہا ہے؟ یہ ایک دم گورنر سندھ کے حوالے سے اطلاعات کیوں؟ وقفے سے یہ جو ہے وہ شوشہ بھی چھوڑا جاتا ہے, کیونکہ بہت سارے لوگوں کی نظر اس سیریمونیل پوسٹ ہی صحیح لیکن بہت سارے لوگوں کی نظر تو ہے, اور ظاہر ہے کہ پی ایم ایل این وفاق میں جو ہے وہ ایک اس کی حکومت ہے, تو پی ایم ایل این میں ایسے لوگ ہوں گے جو گورنر بننا چاہتے ہوں گے, تو وہاں سے یہ بات عموماً اٹھتی ہے, ان کی خواہش کا ایک پبلک ایک اظہار ہوتا ہے اور پھر ایک کوئی چیز ہمیں نظر آتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر عشرت العباد کا جو کردار رہا ہے کہ ایم کیو ایم کو ان سے بسا اوقات شکایتیں ہو جاتی ہیں کہ شاید وہ پارٹی کا مقدمہ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ وہاں نہیں پیش کرتے جہاں پیش کرنا چاہیے, لیکن ان کا جو ایک برج کا کردار ہے اور تمام مکاتب فکر کو اور طبقہ جو زندگی ہے ان کو جس طرح اعتماد کے ساتھ لے کر چلے ہیں, اور کوئی بھی بڑا سے بڑا مسئلہ سیاسی وہاں آ جائے, محرم کا ہو, ربیع الاول کا ہو, یا اس کے علاوہ سیاسی کوئی تنازع